نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج ہمارا یہاں جمع ہونا ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ وہ مقصد صرف سب جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، اور ان سے محبت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ تو آج ہم اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا جمع ہونا کوئی معمولی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ایسی محفلیں سجتی ہیں تو اللہ کے نورانی فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، آسمانوں تک یہ نور اٹھتا ہے۔ لمبی حدیث میں مختصر کرتا ہوں۔ تو پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ بلکہ اس حدیث میں ایک اور اللہ کی کرم نوازی کا منظر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ دنیا میں تیری محفل سجائے بیٹھے تھے، تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے سب کی بخشش کر دی۔ کیسی فضیلت ہے اس امت کی! اس سے بڑھ کر ذرا دیکھیے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہے گا یا رب جلیل، اس محفل میں تو ایک آدمی ایسا بھی تھا جو محفل کے لیے نہیں، تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا، کوئی کام تھا بس بیٹھ گیا وہاں، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندوں کے ساتھ ہر بیٹھنے والے کی میں نے بخشش کر دی۔ تو کیسی فضیلت اور عظمت ہے! آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال اس میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے محبوب اعلان کر دو لوگوں میں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، بس میرا اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میرے نقش قدم پر چلو، اللہ خود بخود تم سے محبت کریں گے۔ پھر اس محبت میں انعام کیا دیں گے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک ہمیں راستہ دے دیا کہ اگر ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اور ہر بندے کی خواہش ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے، ہر مومن چاہتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے، ہر مومن چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے، ہر مومن کے دل میں ہے۔ تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کے محبوب کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، اللہ خود بخود محبت بھی کریں گے، سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں اپنا لاڈلا نبی عطا کیا ہے۔ دنیا میں تو ہمیں نہیں ابھی اتنا احساس، روز محشر جب شفاعت کا دامن پھیلائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے گناہ گار خود ہی پکار اٹھیں گے یا رسول اللہ میں بھی گناہ گار ہوں، میری بھی سفارش کر دیجئے۔ ایسی عالی شان سفارش، شفاعت کبریٰ کا تاج اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجائیں گے۔ آپ نے فرمایا لواء الحمد فی یدی،
تعریف کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے، ایسا مقام اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو دنیا میں کیا تقاضا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کے حبیب سے محبت کرو، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے محبوب سے دلی محبت کریں۔ ایک ہے زبانی دعوے کرنا، ایک ہے دل سے محبت کرنا، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا۔ دعوے تو بہت لوگ کر لیتے، اصل بندے کا پتہ تب چلتا ہے جب پریکٹیکلی لائف میں اپنی زندگی پر اللہ کے نبی کی زندگی کو لاگو کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات ہیں، اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اور اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہے، کائنات کے ذرے ذرے نے بھی اس سے محبت شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، تو کیا نظارے ماں نے دیکھے۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی میرے پیٹ میں جب سے آئے ہیں، پتھر میرے پاؤں کے نیچے روئی کی طرح ہو گئے، جب میں باہر نکلتی تو بادل مجھ پر سایہ کرتے، جب میں کنویں پہ جاتی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، پہلے یہ ہوتا بڑی مشکل سے ڈول نکالتی کنویں سے بھر بھر کے، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، پانی خود میرے پاؤں کے بوسے لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، دیکھیں کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا، تو ابھی چند دن گزرے تھے، تو آپ کے دادا عبد المطلب انہوں نے اپنی بیوی حضرت سلمہ سے کہا کہ بیٹی سے کہو، بہو رانی سے کہو، میرے بچے کو بھی فوت ہوئے چند دن گزرے ہیں، اور یہ اتنی تیز خوشبو لگاتی ہے، میرا دل دکھتا ہے، سوگ کے ایام ہے، میرا بچہ ابھی فوت ہوا ہے، تو بیٹی سے بہو رانی سے کہو اتنی تیز خوشبو نہ لگایا کر۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تیرے باپ کہہ رہے ہیں کہ خوشبو نہ لگایا کرو اتنی تیز، تو اماں آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی اماں جان میں کیا کروں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تب سے میرے جسم سے خوشبوئیں پھوٹنا شروع ہو گئی ہیں، میں کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی ہوں تو اس دیوار سے خوشبو پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، میں کیا کروں۔ مجھے بھی دکھ ہے کہ میرا شوہر، میرے سر کا تاج وہ رخصت ہو گیا ہے، میرا سایہ اٹھ چکا ہے، مجھے بھی بہت زیادہ غم ہے، لیکن میرے پیٹ میں ایسے بچے نے بسیرا کر لیا ہے جس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، خوشبوئیں پھیلی، جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو پوری دنیا پر اللہ کے نبی کی خوشبوئیں پھیل گئی، پورے زمانے کو معطر کر دیا۔ تنے تنہا جس زمانے میں، جس معاشرے میں اللہ کے نبی نے آنکھ کھولی ہے، وہ معاشرہ آپ جانتے ہیں، زمین پر ایک بدنما داغ تھا۔ یہ لوگ شکلوں سے تو انسان تھے لیکن جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے تھے۔ ان لوگوں میں اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر بھیجا۔ یہ وہ لوگ تھے مکے کے لوگ کہ جو اپنی انا کی خاطر لوگوں پر ظلم و ستم کرتے، شراب خوری عام تھی، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی برائی ان میں پائی جاتی تھی۔ اتنے گئے گزرے لوگ تھے کہ اگر کوئی عورت سامنے آ رہی ہے، دو بندے آپس میں شرط رکھتے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اپنی شرط کو پورا کرنے کے لیے اس زندہ عورت کا پیٹ چاک کر کے دیکھتے۔ اس قسم کی گمراہی میں یہ زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ نے اپنا لاڈلا نبی ایسے لوگوں میں بھیجا۔ پھر وہ لوگ زمانے کے امام بن گئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے سچی محبت کر کے دنیا کو دکھا دی کہ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ تو کائنات کے ذرے ذرے نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا پر نور چھا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں، بہار ہی بہار آ گئی۔ کیسا مقدس مہینہ ربیع الاول، ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ربیع الاول کا انتخاب کیا، اور اس نسبت سے یہ مہینہ سب سے اعلیٰ اور افضل بن گیا کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنا محبوب بھیجا ہے۔ تو جیسے ہی دنیا میں ہر طرف بہار آ گئی۔ بہار کب آتی ہے؟ جب پہلے خزاں ہو پھر بہار آتی ہے۔ تو پہلے دنیا میں خزاں ہی تھی، انسان
انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، جانوروں سے بدتر زندگی گزر رہی تھی۔ ٹانگ آگے پھیلا کر بیٹھ جاتے اور کہتے آگے گزر کے دکھاؤ۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ 50-50 سال لڑائیاں ان کی جاری رہتی۔ اس طرح زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے، بچیوں کو قتل کر دیتے، بالکل اس طرح کی۔ اور اگر وراثت تقسیم ہوتی تو ماں کو بھی وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا اور کوئی بیٹا اس کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ اس قسم کا یہ زمانہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، زمانے کی کایا پلٹ گئی، سب لوگ ایک مہذب انسان بن گئے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تو سب نے، سارے زمانے نے اللہ کے نبی سے سچی محبت کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کو جانتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پتھروں کو بھی اتنا شعور ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، پوچھنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے نبی تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرمایا میں بتاؤں یا یہ جو چیز ہے وہ بول کے بتائے کہ کون ہے؟ وہ بڑا حیران کہ یہ چیز بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو حکم کیا تو کنکریاں کلمہ پڑھنے پڑی۔ کنکریوں نے بھی اللہ کے نبی سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کی محبت تو بہت اعلیٰ درجے کی تھی، جانوروں تک نے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی قصوہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو فرماتے ہیں کہ یہ جنگلات کی طرف چلی گئی، کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا اللہ کے نبی کی جدائی میں، اور حتیٰ کہ وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا جس پر سواری کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا کیا وہ منظر تھا، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسا ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے زمانہ تاریک ہو چکا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے۔ یہ جانور ہے، گدھا ہے، کیسی محبت تھی۔ اب یہ مسجد نبوی میں کبھی آتا ہے کہ یہاں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے تھے، کبھی حجرہ عائشہ کے پاس جاتا، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا کہ شاید اللہ کے نبی ادھر سے آ جائیں۔ اس طرح جب دیکھا مدینے کی گلیوں میں مارا مارا پھرتا کہ آج اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے، فرماتے ہیں کہ اس گدھے نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا دی کہ جو اس زندگی کا کیا فائدہ جس زندگی میں اللہ کے محبوب نظر نہیں آ رہے۔ جانوروں نے محبت کی۔ آپ نے سنا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹوں کو ذبح کیا، 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایسے بھی اونٹ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں تو اونٹ اپنی گردن کو آگے کر لیتے، آگے بڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ہم کٹ جائیں۔ کیسی محبت! اسی محبت کا انسانوں سے تقاضا۔ صحابہ کرام نے تو پھر حد کر دی، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ایسی راسخ ہوئی کہ آج ہم ادب سے ان کا نام لیتے ہیں، پوری دنیا پر ان کا نام روشن ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی محبت کر کے دکھائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے۔ اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ فرمایا کہ مجھے دنیا میں جو چیز محبوب ہے وہ نیک بیوی مجھے محبوب ہے، کہ نیک بیوی جو ہے یہ دنیا میں جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس کو 3 چیزیں مل گئیں اس کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ رہنے کے لیے اچھا مکان مل گیا، سواری کے لیے اچھی گاڑی مل گئی، آنے جانے کے لیے اچھی سواری مل گئی، اور زندگی گزارنے کے لیے رفیق حیات مل گئی، نیک بیوی مل گئی۔ تو فرمایا ایسا ہے جیسے دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے۔ اور حقیقت ہے یہ 3 چیزیں اگر ان میں گڑبڑ ہو تو آدمی ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ سفر کرنا ہو، سواری درست نہ ہو، اچھی نہ ہو تو ذہنی ٹینشن۔ اسی طرح رہنے کے لیے مکان نہ ہو تو بیچارے کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ بندہ دکھ سکھ کرتا ہے وہ بیوی بھی رفیق حیات اچھی نہ ملے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی یہ تمہاری دنیا میں مجھے محبوب ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دنیا میں مجھے خوشبو بڑی محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ محبوب تھی، حالانکہ خود ان کا جو وجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
آپ نے سنا کہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، خوشبوئیں مہکنا شروع ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس راستے سے گزر جاتے ہمیں خوشبو سے محسوس ہو جاتا کہ اللہ کے نبی اس راستے سے گزرے ہیں۔ حضرت ام سلیم کے گھر میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، چارپائی پر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، یہ بازو نیچے رکھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ٹپک رہا تھا۔ تو حضرت ام سلیم نے آگے بڑھ کر ایک بوتل، ایک شیشی نیچے رکھ دی تاکہ یہ پسینہ جمع کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ ہم نے جمع کیا، اس سے ایسی عمدہ خوشبو آتی ہے کہ دنیا میں ایسی خوشبو ہمیں نہیں ملتی۔ ہم خوشبو میں اس کو ملا کر شادی کے موقع پہ استعمال کرتے ہیں، یہ ایسا مقدس اور معطر پسینہ، اس لیے ہم نے جمع کیا ہے۔ ایسا وجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے باوجود خوشبو بہت زیادہ لگاتے تھے، تو خوشبو پسند ہے۔ تیسری چیز فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز مجھے محبوب ہے۔ یہ تین چیزیں، اب دیکھیں صحابہ کرام کا ری ایکشن۔ اسی مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کیا عشق اور محبت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میں میں نے سب کے قرض چکا دیے ہیں سوائے ابو بکر کے۔ اللہ نے کیا مقام و مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، صرف غلامی رسول کی وجہ سے، سچی محبت اور عشق کی وجہ سے۔ اور ان کے صرف زبانی دعوے نہیں تھے بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کیا، فرماتے ہیں کہ جب روز محشر، میدان محشر میں انبیاء علیہ السلام پر بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، تو پھر حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کہیں گے اے میرے محبوب کون مجھے آج حساب دے گا۔ اللہ رب العزت بڑے جلال میں ہوں گے اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ سامنے کھڑا ہو سکے۔ کون کھڑا ہو جب انبیاء جیسے یا ربی سلم سلم، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، اور صرف ایک لاڈلا نبی وہ سجدے میں سر رکھ کے یا ربی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہوگا۔ جب حساب و کتاب شروع ہوگا اللہ رب العزت بڑے جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، تو اس وقت اپنے حبیب سے کہیں گے اے میرے محبوب کون ہے آج مجھے حساب دینے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ یہ تو وہ ہے جس نے میرے نبی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسے نہیں مقام ملا کرتے۔ انبیاء کے بعد کائنات میں اگر کسی شخصیت کا مقام و مرتبہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مجلس میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے اپنی چاہت کا اظہار کیا ہے، آج میرا دل چاہتا ہے میں بھی اپنی چاہت کا آپ کے سامنے اظہار کر دوں۔ یہ دیکھیں کہ کیسی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تین چیزوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں بھی آج اس مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے یہ اظہار کروں کہ یا رسول اللہ میری سب سے پہلی چاہت یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہوں، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ کیسے وہ لوگ تھے جو صبح و شام اللہ کے نبی کا دیدار کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی خواب میں ہی ہمیں اپنے حبیب کا دیدار کروا دے۔ یہ مقدس محفل ہے، اللہ تعالی اس کی برکت سے ہمیں دیدار نصیب کر دیں۔ کیسا وہ منظر ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کا صبح و شام دیدار کرتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ مجلس میں آتے، خاموشی سے بیٹھے رہتے، اللہ کے نبی کا چہرہ تکتے رہتے اور پھر اٹھ کر چلے جاتے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں سے کہا کہ آپ نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں گھر میں جاتا ہوں میرا دل بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، مجھے چین نصیب نہیں ہوتا، جب میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں آپ کا دیدار کرتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، میں تو بس آپ کی مجلس میں یہ سکون لینے کے لیے آتا ہوں۔ اس طرح عشق اور محبت صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ تو دعا مانگ رہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو کئی صحابہ نے دعائیں مانگنا شروع کر دی، یا اللہ یہ جو آنکھیں تو نے دی ہیں ان سے تو ہم اب تیرے حبیب کا دیدار کرتے تھے، اگر وہ نہیں رہے تو ہماری آنکھیں بھی بے شک ہم سے واپس لے لے۔ کیسی محبت صحابہ کرام کو۔
تو فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کا چہرہ اور صدیق کی آنکھیں ہوں، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ پھر اللہ نے خوب موقع دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ کے نبی بھی کمال اللہ نے حسن و جمال دیا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے لگے، امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی کہ علی صبح اٹھ کے کافروں کی امانتیں واپس کر دینا۔ دیکھیں کیسا کردار تھا اللہ کے نبی کا کہ کافر بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ مسلمانوں نے تو کہنا ہی تھا، مزہ تو تھا بھائی دشمن بھی گواہی دے، کافر بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اتنے اختلافات سب کچھ، اس کے باوجود امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ جو بات کہتے ہیں وہ 100% سچ ہوتی ہے، کبھی انہوں نے خیانت نہیں کی، ایسا صاف کردار تھا۔ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ اللہ نے بھی کہا دنیا کی امانتیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اے ابو بکر میں اپنی امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں، اس کو بحفاظت مدینے میں پہنچا دینا۔ تو خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں سے رات کو سفر کیا غار ثور میں، وہاں 3 دن گزارے۔ وہاں کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ کیا خوب موقع ملا انہوں کو دیدار نبوی کا۔ سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جب میں تخیلات میں جاتا ہوں مجھے تو یوں لگتا ہے ابو بکر کی گود ریل کی طرح ہے اور اللہ کے نبی کا چہرہ قرآن کی طرح ہے، جیسے ریل میں قرآن پڑھا ہے اور ابو بکر دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ تھا دیدار نبوی، اللہ کے نبی کا دیدار کرتے۔ اللہ نے کیسا خوبصورت بنایا کہ کائنات میں ایسا حسن و جمال کسی کو نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی کی خاطر ہی سب کو حسن و جمال ملا ہے۔ اللہ کے نبی کی خاطر ہی ساری کائنات کو اللہ نے حسن و جمال سے نوازا ہے۔ ایک صحابی تھے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، 14ویں رات کا چاند سر پہ چمک رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اور سیاہ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا، بار بار میں اسی کشمکش میں تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حقیقتاً، کسی نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ جھریاں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ایک صحابی یہ صحابی کی جو روایت ہے، ایک شاعر اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، چنو 14ویں سے تے کوئی ستارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ۔ چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدھم دساوے محمد دا چہرہ حسین نظری آوے۔ یہ تھے ہمارے لاڈلے نبی جن کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے آپ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، میں ہر وقت دیدار کرتا رہوں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ میری دوسری بڑی خواہش کہ مال میرا ہو اور آپ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں۔ میرا دل چاہتا ہے اب سب کچھ آپ پر قربان کر دوں، لوٹا دوں۔ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، کر کے بھی دکھایا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کون مدد کرے گا اللہ کے دین کی، چندے کی اپیل کی۔ اب صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال دیا، دراہم دنانیر اور غلے کے اونٹ، ساز و سامان، بہت سارے جو درہم تھے اللہ کے نبی کی گود میں لا کر رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کر، جنت تیری پکی ہو گئی۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے، گھر کا سارا مال لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا ہے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آؤں۔ یہ محبت تھی کہ آج اللہ کے نبی نے مطالبہ اگر کیا ہے تو میرے گھر کی کوئی چیز رہ نہ جائے پیچھے، کہ وہ اس کو بھی لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ صرف زبانی دعوے نہیں تھے، انہوں نے عملاً کر کے دکھایا۔
اس طرح انہوں نے دین کی آبیاری کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دوں، اور کر کے دکھایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر تیسری میری بڑی خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ اب دیکھیں بڑے حضرات بیٹھے ہیں، اتنا بڑا حوصلہ، بیٹیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن نبی سے ایسی محبت تھی کہ ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے تھی۔ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیا، اور آج وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنت میں بڑی عورتوں کی سردار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ امہات المؤمنین۔ تو یہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے ملا۔ صحابہ کرام کو بے حد محبت تھی، ہر صحابی کو دیکھیں انمول نظر آتا ہے۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس طرح صحابہ کرام نے سب کچھ لٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں، کیا منظر تھا، کیسا عشق کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزائیں برداشت کر رہے ہیں لیکن کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ کتنا ظلم کیا جس کی کوئی حد نہیں، لیکن عہد کی پکار زبان پہ جاری رہی کہ آج اس کی غلامی اختیار کر لی ہے کہ جو بادشاہوں کی بادشاہی سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیسا عشق اور محبت تھا۔ جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا تو اذان پڑھنا ہی چھوڑ دی، قسم اٹھا لی کہ میں اب اذان نہیں پڑھوں گا۔ کہ پہلے یہ ہوتا تھا اللہ کے نبی سامنے ہوتے تھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو اشارہ کرتے۔ اب وہ منظر نہیں تھا۔ ظہر کی اذان کے لیے جب کھڑے ہوئے 12 ربیع الاول سوموار کا دن، تقریباً 10 بجے اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا تھا۔ ظہر کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اذان پڑھتے پڑھتے غش کھا کر گر گئے، اذان پوری نہ کر سکے۔ قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں پڑھوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر شام کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دنوں کے بعد خواب میں زیارت ہوئی کہ بلال کیا بے وفائی ہے، ہم سے ملنے ہی نہیں آتے۔ کتنے صحابہ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اشارہ کیا کہ بلال ہمیں ملنے نہیں آتے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات دن سفر شروع کیا، تقریباً 7 دن میں مدینہ طیبہ پہنچے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ایسا عشق تھا، محبت تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے، ایسا حال طاری تھا ان پر۔ آتے ہی داخل ہوئے، یا رسول اللہ میں آ چکا ہوں۔ پھر ذرا ہوش سنبھلی تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے ہیں۔ روزے مبارک پر حاضری دی، آنسو بہائے۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت بلال سے اذان تو سنیں، تو جنت کے شہزادوں کو درخواست کی کہ اور کسی کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کی بات یہ ٹالیں گے نہیں۔ ایسا آل رسول سے محبت تھی ایسی۔ تو 2 شہزادے آگے ننھے منھے کہ چچا آج ہمیں وہ اذان تو سنا دے جو آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے بیٹو میں نے تو قسم اٹھائی تھی، لیکن آج میں تمہاری خاطر یہ قسم توڑتا ہوں، قسم کا میں کفارہ ادا کر دوں گا، تمہاری میں لاج رکھتا ہوں کہ اگر تمہارا آج میں نے انکار کر دیا تو مجھے تو اپنی آخرت سے پھر خطرہ لگتا ہے۔ اب لاڈلوں کی فرمائش پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس چبوترے پر چڑھے جہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھتے تھے۔ تو جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں مدینہ میں گونجی تو روایتوں میں آتا ہے کہ پورے مدینے پر کوہرام مچ گیا، لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکلے، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اور بچے ماں سے پوچھ رہے ماں حضرت بلال تو آگے کہ اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اذان پڑھی۔ جب مدینہ میں اذان پڑھی سارے مدینے پر کوہرام مچ گیا، سب کے آنسو آنکھوں میں آ گئے۔ اور جب وہاں بیت المقدس میں اذان پڑھی تو وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے، سب آبدیدہ ہو گئے، اور وہی منظر یاد آ گیا۔ کیسی محبت تھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی محبت کا تقاضا ہم سے ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اور ہمیں حکم دیا ہے
ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ اس کو چھوڑ کر دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ کامیابی اگر کسی کو ملی ہے تو اللہ کے نبی کے قدموں کے صدقے ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، جب یہ خلیفہ بنے 22 لاکھ مربع میل پر ان کا حکم چلتا تھا، اسلام کا پرچم انہوں نے لہرایا۔ رویا کرتے تھے بیٹھ کے کہ اے عمر تو وہ تھا، تجھے تو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، تو وہ تھا، تیرا باپ خطاب کہا کرتا تھا اے عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ اور آج اللہ نے وہ عظمت اور مقام دیا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر میرا حکم چلتا ہے۔ اللہ نے ہواؤں پر حکومت دی، اللہ نے زمین پر حکومت دی، اللہ نے پانیوں پر حکومت دی، آگ پر حکومت دی۔ واقعات آپ سنتے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے ملا سب کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ قتل کرنے کے لیے اٹھے تھے، دنیا سے ختم کرنے کے لیے اٹھے تھے، قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اللہ نے دل کی کایا کو پلٹ دیا۔ پیچھے اللہ کے محبوب کی دعائیں کہ یا اللہ اید الاسلام باحد الامرین، عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت بخش، تو دعائیں قبول ہوئیں۔ تو فرمایا کہ اگر میں اسلام قبول نہ کرتا تو میری حالت یہ تھی۔ اور یہ مکے والے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، صرف تکبر ان کو لے ڈوبا کہ ہم اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھیں۔ اب چھوٹی سی سرداری پر اتراتے تھے، اگر اس غلامی میں آ جاتے تو پوری دنیا پر آج وہ بھی حکومت کرتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اس غلامی میں کیا کچھ نہیں ملا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غلامی میں آئے تو 4 چاند لگ گئے۔ تو جو بھی غلامی میں آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی میں آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح نوازتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور آپ جانتے ہیں محبوب کی ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کے ایک ایک طریقے سے محبت ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے محبوب سے سچی محبت کریں، دلی محبت کریں۔ اور جو بندہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو آدمی اس کی ایک ایک ادا پہ مرتا ہے، اس کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے محبوب کو یہ پسند ہے میں بھی یہ چیز استعمال کرتا ہوں، میرے محبوب کو یہ کپڑا پسند ہے میں بھی ایسا ہی کپڑا خریدوں گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے۔ تو ہم بھی تو اللہ کے نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں نا، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی ضرورت ہے، تب پتہ چلے گا کہ واقعتاً اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ سنت کی پیروی کریں گے تب محبوب سے سچا عشق ہے۔ اگر سنت کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر کیا باتیں کرنے والے تو بہت لوگ ہیں دنیا میں۔ اصل پتہ چلتا ہے جب عملی زندگی نبی کے تابع ہو جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں سنت کی، اللہ کے نبی کی طریقوں کی کیسی محبت دی، ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات، 2 صحابہ کسی شاہی خاندان میں گئے دعوت پر، تو شاہی دسترخوان لگا تھا، بڑے بڑے امراء وزراء بیٹھے تھے دسترخوان پر، 2 صحابی بھی بیٹھے، ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کھانا کھا رہے تھے، کھاتے وقت لقمہ ہاتھ سے گر گیا۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے اگر کھانا کھاتے وقت لقمہ گر جائے ہاتھ سے تو اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو بلکہ اس کو صاف کر کے کھا لو۔ اگر صاف کرنا ممکن نہیں ہے تو کم از کم کسی اونچی جگہ پر رکھ دو تاکہ بے ادبی نہ ہو رزق کی۔ اب یہ صحابی ہیں، انہوں نے وہ لقمہ اٹھا کے جب کھانے لگے نا، ساتھ والے نے کونی ماری، بھائی کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کوئی تہذیب نہیں ہے، نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو وہاں اس صحابی رسول نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ بولا کہ جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو، لوگ مجھے دیوانہ کہیں، بیوقوف کہیں، بد تہذیب کہیں، سب کچھ منظور ہے لیکن میں اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب دیکھیں یہ بھی محبت ہے صحابہ کرام کی۔ ایسے نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں
یہ ٹائٹل اللہ سے لے لیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی. سب صحابہ کلم وعد اللہ الحسنہ، سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. کہ صحابہ کرام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے میرے صحابہ کے دلوں کو دیکھا اور میرے صحابہ جیسا دل کسی کا نہیں پایا. اللہ نے نور ایمان سے ان کو مزین کر دیا اور عرشوں سے اعلان ہو رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. اس طرح صحابہ نے سنت کی آبیاری کی، سنت کی حفاظت کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متبع سنت تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، بڑے سنت کے پابند تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے، شاگرد ساتھ تھے، تو راستے میں حکم دیا کہ میری سواری کو روک دیے تھے. سواری سے نیچے اترے، ایک جگہ جا کر بیٹھے قضائے حاجت کے لیے، جیسے بندہ بیٹھتا ہے. قضائے حاجت نہیں کی، وہیں سے اٹھ کر آگے. شاگردوں نے پوچھا حضرت ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، آپ کو اگر پیشاب کا تقاضا نہیں تھا تو آپ نہ بیٹھ دیں. تو کہنے لگے میں کیسے نہ بیٹھ دوں، میں کیسے نہ یہاں بیٹھتا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کے قضائے حاجت فرمائی تھی. میں گزر رہا تھا، میں نے سوچا کہیں یہ بھی سنت مجھ سے چھوٹ نہ جائے. اب دیکھیں اس طرح سنت کی حفاظت کرنے والے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی شکل و صورت کو بھی اللہ کے نبی جیسی بنایا تھا. آپ سے عرض کی جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور صحابہ کرام نے ادائیں اپنائی ہیں. اللہ کے نبی جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے، اگر باہر سے کوئی کافر، کوئی ایلچی، کوئی قاصد آتا، پیغامبر آتا پیغام لینے کے لیے، اس کو پوچھنا پڑتا کہ اللہ کے نبی کون ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ملے ہوتے، صحابہ پر نبی کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، کیسی ہو بہو شکل تھی، اور اللہ نے کیا کیا نوازا. جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں کے لوگ استقبال کے لیے باہر کھڑے تھے. ان کو نہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے سے پہلے مدینہ میں اسلام پھیل چکا تھا. اب وہ استقبال کے لیے باہر کھڑے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے. دونوں کو دیکھا، اب سیم شکل و شباہت، دیکھ کے حیران رہ گئے، پہچاننا مشکل ہے. اب انہوں نے جب قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا. سمجھے کہ شاید یہ نبی ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے بڑی بصیرت سے نوازا تھا. انہوں نے بھی سوچا کہ اتنی مشقت اٹھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی اتنے بندوں سے مصافحہ کریں گے اور زیادہ تکلیف ہوگی. سفر سے آئے ہیں، خاموشی سے مصافحہ کرتے رہے. پھر جب دیکھا بیٹھ گئے، سب منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، اللہ کے نبی کا دیدار کر رہے ہیں. جب سورج نے اپنی کرنیں رخساروں پر ڈالی، جب سورج کی کرنیں اللہ کے نبی کے رخساروں کا بوسہ لینے لگی، دیکھا کہ تپش آ رہی ہے سورج کی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنی چادر سے اوپر سایہ کیا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ نبی کون ہے، غلام کون ہے. اس طرح سنت میں رنگے ہوئے تھے، شکل و شباہت میں. تو آج ہم سے بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، ہمارے اعمال جیسے کیسے بھی، کم از کم ظاہری حلیہ تو نبی جیسا ہونا چاہیے، یا نہیں؟ اب دیکھیں ہر چیز کو پہچاننے کا کوئی نہ کوئی معیار، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. فوج والوں کا کیسے پتہ چلے گا یہ آدمی فوجی ہے یا کوئی اور ہے؟ اس کی وردی سے میں پتہ چلے گا کہ یہ فوجی ہے. پولیس والے کی وردی سے میں پتہ چلے گا کہ یہ پولیس والا ہے. ہر بندے کی اپنی اپنی پہچان ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ محمدی ہے؟ ایک ہی صورت ہے، جب ہم اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنائیں گے تبھی پتہ چلے گا نا یہ محمدی ہے. کہ اس نے اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر داڑھی کو چہرے پہ سجایا ہوا ہے، اس نے اپنے محبوب کی محبت کی خاطر سر پہ پگڑی اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس نے اپنے محبوب کی محبت کی خاطر جھوٹ چھوڑا ہوا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس نے اپنے محبوب کی محبت کی خاطر لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑا ہوا ہے، کہ یہ بندہ اپنے نبی کی محبت کی خاطر دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، گناہ نہیں کرتا. یہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آج پہلی صف میں کھڑا ہوں. تو بندے کا پتہ تب چلے گا جب عملی طور پر ہم نافذ کریں گے. اللہ معاف فرمائے، ہم اتنے دور جا چکے ہیں،
اگر ہمارے بچے یا کافروں عیسائیوں کے بچے ایک میدان میں کھیل رہے ہوں اور باہر سے کوئی بندہ پہچاننا چاہے کہ مسلمان کے بچے کون سے ہیں، کافروں کے بچے کون سے ہیں، مجھے بتائیں ہمارا جو حلیہ ہے، ہمارا لباس ہے، کیا کوئی بندہ پہچان سکے گا کہ یہ مسلمان کے ہیں یا کافر کے ہیں؟ نہیں پہچان سکتا۔ تو ہمیں ہماری ایک پہچان ہے، ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگ امیر، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے ایک قائد ہیں، ہمارے ایک لیڈر ہیں، ہم نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے، کسی پر ایمان لائے ہیں، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی زندگی اب بنائیں گے تو ہماری کامیابی ہے، ان کی زندگی کو چھوڑ کر دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی۔ یاد رکھیں خواب میں زیارت ہو سکتی ہے، دنیا میں ظاہری آنکھوں سے بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی، یا اللہ ربی آرینی انظر الیک، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی یا موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لاڈلے نبی تھے، یہ بھی راز و نیاز کرتے تھے، یا اللہ بس اپنا دیدار کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے دیدار سے پہلے میں پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کروں گا، اگر تو نے اس کو برداشت کر لیا تو باقی بات بعد کی ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے پہاڑ پر تجلی ظاہر کی تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جیسے ہی ہوش آیا تو اللہ کے سامنے، یا اللہ معذرت کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو دنیا میں کچھ کوئی نہیں دیکھ سکتا، خواب میں خواب کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا اور اللہ رب العزت نے فرمایا عبد الرحمن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی نیکی کا لوگوں کو حکم کرو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو۔ تو عرض کی یا رب جلیل یہ کام تو آپ کے فضل سے میں کر رہا ہوں، یا اللہ میری ایک تمنا ہے کہ مجھے اسلام پر موت دینا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ عبد الرحمن اسلام پر موت کی تمنا تو کرتے ہو، وعلی السنہ، سنت پر بھی موت کی تمنا کرو کہ ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے موت آئے، کہ سنت کو اپنایا ہوا ہو، ہم نے سنت راستے پر ہوں تب موت آئے تو مزہ آئے گا۔ اس لیے سنت کو ہم اپنے جسم پر، اپنے وجود پر سجائیں، سنت سے سچی محبت کریں، اور اسی محبت کے تقاضے میں اللہ رب العزت فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی ذات، اپنے محبوب کی شکل و شباہت بہت محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی لاج رکھیں گے اس کی کل قیامت والے دن۔ ظاہری حلیہ تو ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اپنا ہم ظاہر سنوار لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا باطن سنوارنے کی بھی ہمیں توفیق دے دیں گے۔ کل جب روز محشر اللہ کی عدالت میں حاضری ہو، اللہ رب العزت جب دیکھیں، پوچھے کیا لے کے آیا ہے میرے سامنے، تو ہم کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، کہ بس تیرے محبوب کی صورت کو میں نے بنایا ہوا ہے یا اللہ۔ اور یقیناً اللہ رب العزت علماء بیٹھے ہیں اس کی لاج رکھیں گے کہ یہ میرے نبی کے طریقوں پر چلتا رہا، یقیناً اللہ تعالیٰ لاج رکھیں گے، وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ بخشش ہو جائے، تو ایک ہی طریقہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ سنت زندگی کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، اسی میں اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم اپنے وجود پر اس کو نافذ کریں گے، ہماری شکل و صورت اللہ کے نبی سے ملتی جلتی ہو، داڑھی ہم رکھیں، اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ ہندوستان کے ایک شاعر تھے بہت بڑے، انہوں نے فارسی زبان میں اللہ کے نبی کی محبت میں بڑا عمدہ کلام لکھا۔ ایران میں ایک اللہ والے تھے، انہوں نے جب یہ کلام پڑھا تو بڑی محبت دل میں جاگی کہ یار یہ کتنا عاشق رسول بندہ ہے، اس سے ملنا چاہیے۔ کہاں ایران، کہاں ہندوستان، اس نے سفر کیا کہ یہ بھی سفر اللہ کے نبی کی محبت میں تھا کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے سے میں ملاقات کروں۔ کیسا شاعر ہے، کیسا عمدہ کلام اس نے لکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان میں پہنچا، اس بندے کا پتہ چلا کہاں ہے، اس کے پاس پہنچا تو وہ حجام کے پاس بیٹھا داڑھی منڈوا رہا تھا۔ جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو بہت لمبا سانس لیا کہ یار میں نے اتنا لمبا سفر کیا، میں نے تو سمجھا تو بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ ٹھنڈی سانس لی، بڑا دکھ ہوا، اس نے سنا کیا ماجرا ہے بھائی،
میں نے تجھے تو کچھ نہیں کہا، میں اپنے ہی داڑھی پر اس طرح پھروا رہا ہوں۔ تو یہ جو عالم تھے، یہ جو اللہ والے تھے، کہنے لگے تجھے کیا خبر، تو اپنی داڑھی پہ اس طرح نہیں بھروا رہا، بلکہ تو اللہ کے نبی کے سینے کو چھلنی کر رہا ہے۔ اس نے جب یہ سنا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کہنے لگا جزاک اللہ، اللہ تجھے بدلہ دے، تو نے آج میری آنکھیں کھول دی ہیں، اور سچے دل سے توبہ کی کہ میں یہ کن کاموں میں پڑا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شکل و صورت کو ہم اپنائیں، اسی میں دونوں جہانوں کی خیر ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ درود پاک پڑھتے تھے، ہفتے میں تقریباً 1,00,000 مرتبہ درود پڑھ کر نذرانہ پیش کرتے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دن خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی۔ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ان کو خواب میں ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی تو محبت کا تقاضا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اسی کے گن گاتا ہے۔ خواب میں زیارت کو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، سینہ مبارک چھلنی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو فرمایا کہ یہ چہرہ جو سینہ میرا چھلنی ہوا ہے، یہ اپنوں نے کیا ہے، مجھے غیروں پر کوئی گلہ نہیں ہے، میرے اپنوں نے کیا ہے کہ میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والی، میرا نام لینے والی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی میری امت نے میری سنتوں کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ہم سنت سے اتنا دور ہیں، گھر میں ایک گلاس ٹوٹ جائے نا بچے سے تو ماں تھپڑ لگاتی ہے، ڈانٹتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، چند پیسوں کا، چند ٹکوں کا گلاس ہی تھا تو کیا ہے۔ یہی بچہ ماں کے سامنے اپنی داڑھی مونڈ رہا ہوتا ہے، ماں کے دل پہ ذرہ برابر نہیں کھٹکتا کہ اللہ کے نبی کی سنت کو تراش رہے۔ صبح صبح سب سے پہلا کام اٹھتے کیا ہوتا ہے؟ سنت کو تراش کر نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ کتنی سنتیں ہیں ہم گھر میں جو جن کو ضائع کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، کبھی ہمارا دل نہیں دکھتا کہ یار ہم کس کی سنتیں برباد کر رہے ہیں، کس نبی سے محبت کے دعوے ہیں اور کن طریقوں پر ہم چلے ہوئے ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے سامنے سنتوں کا مذاق اڑا دے، نوجوان کالجز یونیورسٹیز کے لڑکے سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں جوں تک نہیں رینگتی ہم کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ محبوب سنتیں ہیں، ایک ایک سنت اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ اللہ رب العزت کو ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ ساری کائنات کو اپنے محبوب کی خاطر تو بنایا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا کہ اسی کے طریقے کے مطابق آؤ گے تو کامیابی ہے۔ جس عمل پر بھی اللہ کے نبی کی سٹیمپ ہوگی، سنت کی مہر ہوگی، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، وگرنہ اور کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل، جس کو عمل کو بھی ہم ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، اس کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اگر وہ 3 شرطیں نہ پائی گئیں تو یاد رکھیں وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے دیکھنے میں ہمیں کتنا ہی اچھا معلوم ہو رہا ہے۔ شیطان تو ویسے چکر میں ڈالتا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، لوگوں کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے، تھپکی دیتا ہے، بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہو، بڑا دین کے نام پر بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کسی کا سجن بیلی نہیں ہے، دوست نہیں ہے، وہ ہر ایک کا دشمن ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کی دوستی میں بھی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ دیوار کے نیچے دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے۔ دوپہر کے وقت سونا، تھوڑی دیر آرام کر لینا، یہ کیلولہ اس کو کہتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ اب وہ بزرگ سوئے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، نوجوان آیا، اس نے کہا کہ جلدی سے اٹھو، یہاں سے دیوار گرنے والی ہے۔ اب وہ آدمی جو تھا جلدی سے اٹھا، واقعتاً دیوار گر گئی۔ تو یہ جو بزرگ تھے بڑے متاثر ہوئے، یار تو نے تو میری جان بچا دی، تو اپنا نام تو بتا کون ہے۔ وہ کہنے لگا نام پوچھ کے کیا کرنا، تیری جان بچ گئی، تجھے اور کیا چاہیے۔ تو کہنے لگے نہیں، مجھے نام تو بتا کہ تو کتنا نیک انسان ہے، کتنا اچھا ہے، تو نے آج میری جان بچائی، مجھے اتنے بڑے نقصان سے بچا لیے۔ تو کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ بزرگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑا بدبخت، تو نے مجھے کیوں یہاں سے جگایا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ یہ کوئی میری خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر دیوار کے نیچے دب کر بھی کوئی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتے۔ میں نے تجھے اس لیے اٹھایا کہیں شہادت کا مقام نہ لے جائے۔ تو شیطان جو ہے نا، اس کی دوستی میں بھی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ تو شیطان اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا دین کا کام کر لیا، لیکن یاد رکھیں ہر عمل سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لیں، اپنے علماء سے پوچھیں
کہ میرے اس عمل میں سنت کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے. مجھے اپنے نبی سے محبت ہے تو میں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق یہ کام کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہوں. میری اگر غمی آ گئی تو میں اپنے نبی کا طریقہ میں تلاش کر رہا ہوں، کیا طریقہ اس کے مطابق میں زندگی گزاروں. خوشی غمی میں اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لیں، ہمیں ہر لمحے کی سنت ملے گی، ہر کام کی سنت ملے گی، ہر طریقے کی سنت ملے گی ہمیں. تو اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو فرمایا کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط یہ کہ ایمان ہو. ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. کافر چاہے جتنے مرضی خیر خائی کے کام کر لیں، ہسپتال بنا لیں، کالج یونیورسٹیاں، لوگوں کے کام کے فائدے کے جتنے مرضی کام کر لیں، اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے ان کی، بلکہ ان کے سارے اعمال ہوا میں اڑا دیے جائیں گے. کیونکہ ایمان نہیں ہے. ایمان ایک بیس بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت قائم نہیں ہو سکتی. کافروں کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ ایمان سے خارج ہے. اور دوسری شرط، ہر عمل سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر تو سنت کی مہر لگ چکی ہے، سنت کے مطابق ہے. آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، جنہوں نے صحیح محبت کر کے دکھائی زمانے والوں کو کہ محبت کیسے کرتے ہیں. قدر نویدہ اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نویدہ جانن والے سوگے وچ مدینے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے سچی محبت کر کے دکھائی. دیکھیں یہ عمل صحابہ کرام کے عمل جیسا ہے یا نہیں ہے. کیا اس عمل میں، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، اس پہ پیسہ لگا رہا ہوں، صلاحیتیں لگا رہا ہوں، وقت لگا رہا ہوں، سب کچھ، کیا سنت ہے اس میں یا نہیں؟ اپنے علماء سے پوچھیں. اگر تو سنت ہے تو اس کو سینے سے لگا لیں، خوش دلی سے کریں. اگر کہہ دیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو جتنا بھی اچھا عمل ہے چھوڑ دیں، اس کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس عمل پر بھی سنت کی مہر ہوگی اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا، چاہے وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہیں ہے. سنت کا دیکھیں. پھر تیسرے نمبر پر جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں دیکھیں میرا اخلاص بھی ہے یا نہیں. ریاکاری سے بڑا عمل بھی مردود کر دیا جائے گا. اللہ کو کوئی ایسے عمل کی ضرورت نہیں جس میں دکھلاوا، ریاکاری، نام و نمود آ جائے. اخلاص یہ شرط ہے. ہر عمل سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں، کیا ایمان تو الحمدللہ سلامت ہے، اللہ اسی پر خاتمہ فرمائے سب کا. کیا اخلاص بھی ہے میرے عمل میں؟ کیا میں جو عمل کر رہا ہوں اس میں سنت ہے یا نہیں ہے؟ سنت ہے تو اللہ کے نبی کی خاطر اس سے محبت کریں، اس کو سینے سے لگائیں. سنت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس میں کوئی نجات نہیں ہے، چاہے جتنا بھی اچھا عمل ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے. تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. تو تمام حضرات سے یہی التماس ہے، یہی گزارش ہے کہ سنت کو اپنی زندگی پر نافذ کریں. ہمارے 24 گھنٹے ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو جائے. جن گھروں میں سنت کے تذکرے ہوتے ہیں ان کے بچوں میں بھی ایسا شعور ہوتا ہے. بچے ماں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں میں کھانا کھانے لگا ہوں، اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ میں پانی پینے لگا ہوں، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ بلکہ ہمارے اکابر نے یہ بھی لکھا ہے، سنت کے مطابق واش روم میں چلے جانا، سنت کے مطابق واش روم میں قضاء حاجت کے لیے چلے جانا، یہ بغیر سنت کے یا خلاف سنت نوافل پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. خلاف سنت نوافل پڑھنے سے سنت کے مطابق واش روم چلے جانا بھی بہتر ہے. کیونکہ اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ جس عمل میں بھی آ جائے گا، چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹا سا عمل کیوں نہیں ہے، وہ ہمیں اللہ کی نظر میں بہت اونچا لے جائے گا. تو اللہ رب العزت کب محبت کریں گے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے. اس طریقے کو چھوڑ کر ہم کبھی بھی اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے. تو سنت کی پیروی، اللہ کے نبی کی 24 گھنٹے کی سنتیں ہیں، کتابیں مل جاتی ہیں. اپنے علماء سے پوچھیں، کوشش کریں، آج سے کوشش کریں ہماری شکل و صورت نبی جیسی ہونی چاہیے یا نہیں. کتنے بندے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیا ہر بندہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں؟ یاد رکھیں، ہم گناہ تو کر بیٹھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہیں. جو اپنی امت کے لیے راتوں کو روتا رہا، جس نے آنسو بہائے، یا ربی امتی امتی کی سزائیں.
اپنے بچوں کے لیے دعائیں نہیں کی، اپنے گھر والوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے نہیں، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ اس امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی ہیں۔ روز محشر بھی یا ربی امتی امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ تو کس نبی کے طریقے کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کس نبی کی سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ گناہ کر لیے کون دیکھنے والے ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھنے والے ہیں، اور اللہ کے محبوب تک بھی یہ عمل پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے اعمال مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں روزے مبارک میں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ رزق کیسا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ زندہ ہیں، فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو بے نمازی ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے کہ پھر کیا گناہ ہی ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ روزہ رسول میں اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے نیک اعمال جو پہنچتے ہیں مجھ تک، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کا ان پر شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جو برے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں، ظاہر بات ہے، باپ کو پتہ چلے کہ بیٹے نے یہ کرتوتیں باہر کی ہیں، تو باپ کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ تو اللہ کے نبی تو باپ سے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ہم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے نبی کی محبت تمام رشتوں سے زیادہ ہمارے دل میں نہ ہو جائے، اس وقت تک مومن ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تمام رشتوں سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کی ذات ہمیں نہیں ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ جو تمہارے برے اعمال پہنچتے مجھ تک، ظاہر بات ہے دکھ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے برے اعمال پر بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیسا رحیم نبی، کیسا کریم نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سچے دل سے ان سے محبت کریں، ان کی سنتوں کو اپنائیں۔ اور نماز، جس کے بارے میں کیا کہ یہ ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو تمام چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ہماری وجہ سے، سب چاہتے ہیں۔ تو سب سے گزارش یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اس سے اللہ کے نبی کو راحت ملے گی۔ اور انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں، جتنا بھی ہو جائے اتنا ہی کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرا جو امتی میرے روزے مبارک پر آ کر درود و سلام پڑھتا ہے، میں خود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور میرا جو امتی دور بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ نے 2 فرشتے صرف ہونٹوں پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جو درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کا درود و سلام جا کر روزے مبارک پر پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، تمہارے فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ دیکھیں، ہمارا بھی نام روزے مبارک میں جائے گا اور ہمارے باپ کا نام بھی جائے گا کہ فلاں بن فلاں امتی نے یہ درود پڑھا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، جو بندہ زیادہ ملنے والا ہو، زیادہ سلام کرنے والا ہو، اس کی محبت خود بخود دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایک بچہ گزر رہا روزانہ آپ کو سلام کرے، ایک دن آپ کے دل میں محبت ہے کہ یار یہ کتنا اچھا بچہ ہے، روزانہ سلام کر کے گزرتا ہے، اس کی محبت دل میں بیٹھے گی، اس کا تذکرہ ہوگا، اس کا نام پوچھیں گے، نام بھی یاد رہے گا، اس کے باپ کا نام بھی یاد رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے اعمال، جتنا زیادہ ہمارا نام جائے گا اتنی ہی زیادہ سفارش کل قیامت والے دن ہماری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب ترین لوگ وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے، ہم سنت کو اپنائیں، 24 گھنٹے کی سنتیں گھروں میں نافذ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، دین کا خادم بنیں۔ اللہ نے جو مزے، جو لطف، جو دین میں عزت رکھی ہے کہیں نہیں ملتی۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں، اللہ نے دین کے ورثاء کو ایسی عزت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ دین میں سب کچھ ہے، جو بھی دین میں آگے، وہی شعر، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جو بھی غلامی رسول میں آ جاتا ہے، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی۔ تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، کم از کم اپنا حلیہ ہم سنت والا بنا لیں۔ انشاءاللہ ہم ظاہر سنوار لیں گے، اللہ تعالیٰ باطن سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کل روز معاشر ہم یہ تو کہہ سکیں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔